شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ونٹر سیزن میں ایک اور بہت خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے شہزاد نے لاڑکانہ سے، اور شہزاد بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا تو میرے ابو کے کاروبار میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی فائنینشیل پرابلمز ہو گئی تھی ہمارے جو فیملی بزنس تھا اس کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہمارا گھر تھا جس میں ہم رہا کرتے تھے وہ بہت اچھی لوکیشن پر تھا ہمارا گھر، لیکن ہمیں وہ بیچنا پڑا فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے۔ اور اس گھر کو بیچ کے ہم نے جو گھر لیا، جہاں پہ ہمیں گھر ملا، کیونکہ ہمیں ایک سستے میں کوئی گھر چاہیے تھا جہاں ہم لوگ رہ سکیں کچھ عرصے کے لیے، تو ہمیں جو گھر ملا وہ گھر بہت دور تھا آبادی سے۔ جو تھوڑے بہت وہاں پہ گھر تھے، چھوٹا سا وہ محلہ تھا، اور آبادی جو صحیح والی تھی وہ تھوڑی سی اس سے دور تھی، قریباً 20 یا 25 منٹ کا راستہ تھا ہمارے گھر سے۔ تو ہمارا جو گھر تھا جہاں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے، وہ جو گھر تھا اس کو بہت ساری گلیاں لگتی تھیں اور ایک مین روڈ تھا، اور اس کے ساتھ میں ایک کچا راستہ بھی تھا جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ مین روڈ جو تھا اس سے جانے میں ذرا ہمیں مسئلہ ہوتا تھا، بہت ٹائم لگ جاتا تھا ہمیں، تو ہم اکثر کچے راستے کی طرف سے جاتے تھے، اور کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اس کچے راستے کی طرف سے جاتے ہوئے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں کالج سے واپس آنے لگا تھا، لیکن ہماری کچھ ایکسٹرا کلاسز تھیں جس کو مجھے اٹینڈ کرنا تھا، اور میرے گھر والوں کو بھی میں بتا کر گیا تھا یہ بات کہ شاید آج پاسبل ہو سکتا ہے کہ میں لیٹ آؤں یا میں رات تک آؤں، کیونکہ ہمارے پیپرز بھی ہونے والے تھے، ایگزامز ہونے والے تھے، اور مجھے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرنی تھی۔ ٹیچرز ہمیں نہیں جانے دیا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ وہیں پہ کالج میں وہیں رک کر ہمیں تیاری کروایا کرتے تھے، اور پھر ٹیسٹ وغیرہ لے کے سب کچھ کروا کے پھر ہم لوگوں کو وہاں سے فری کیا کرتے تھے کالج سے، اور میں کافی لیٹ آنے لگتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ میں کافی لیٹ آ رہا تھا گھر سے، اور قریباً رات کے 7:30 یا 8 بجے کا ٹائم تھا، تب میں کالج سے گھر آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں اگر مین روڈ لوں گا تو مین روڈ سے تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا گھر جانے میں بہت تھکا ہوا بھی تھا، بہت زیادہ مجھے باڈی پین ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں دوسرے شارٹ کٹ سے چلا جاتا ہوں، کیونکہ ان دنوں حالات کچھ اس طرح ہو گئے تھے ہم لوگوں کے کہ ہم لوگ رکشے کے بھی پیسے جو تھے وہ ہم بچایا کرتے تھے، اور ہم لوگ رکشہ آٹو وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو پیسے ہیں اس کو سیو کریں، اور سیو کر کے ہم لوگ دوبارہ سے جو ہمارا کاروبار تھا، جو تھوڑے بہت اس میں مسئلے مسائل آ چکے تھے، وہ سب ٹھیک ہو سکیں۔ تو ہم لوگ اس وجہ سے پیسے بچاتے تھے، اور میں نے رکشہ لینے کا بھی نہیں سوچا، حالانکہ مین روڈ پہ کافی رکشاز تھے، مطلب سب کچھ وہاں پہ وہیکلز وغیرہ چل رہی تھیں، لیکن میں نے کوئی بھی وہاں سے نہیں میں سوار ہوا کسی رکشہ پہ، اور میں نے کچے راستے کی طرف سے چلنا شروع کر دیا۔ اب میں کچے راستے کی طرف سے چلنا شروع ہوا تو پتہ نہیں اس دفعہ مجھے کیا ہوا، حالانکہ میں روز اس راستے سے گزرا کرتا تھا، لیکن اس رات مجھے کچھ وحشت سی محسوس ہوئی، اس کچے راستے سے کچھ خوف سا محسوس ہوا مجھے، وہاں کا ماحول دیکھ کے، وہاں کا انوائرمنٹ دیکھ کے مجھے بہت عجیب لگا، اور میں چلتا ہوا جا رہا تھا، وہاں پہ کوئی لائٹ بھی نہیں تھی، اور تھوڑی بہت جھاڑیاں تھیں وہاں پہ، درخت بھی لگے ہوئے تھے وہاں پہ، اور راستہ ایسے ہی تھا کہ کہیں پہ کھڈے ہیں، کہیں پہ کوئی بٹے یا کچھ ایسا پڑا ہوتا ہے، پتھر وغیرہ وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں چلتا ہوا جا رہا تھا، مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ اب جب مجھے کسی نے آواز دی تو میں نے جب اس آواز کو میں نے سنا، میرے کانوں میں پڑی وہ آواز، تو مجھے کوئی ایسا نہیں لگا کہ کوئی میری جان پہچان کا ہے جسے میں جانتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، پراسرار سا، اس نے ایک جیکٹ ٹائپ کچھ پہنا ہوا تھا، اور ہوڈی ٹائپ وہ جیکٹ تھی اس کی۔ کچے راستے پہ کوئی ٹارچ وغیرہ، مطلب کوئی لائٹ وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی، میرے پاس کوئی ٹارچ بھی نہیں تھی، تو وہ جو آدمی تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹارچ پکڑی ہوئی تھی،
اور وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے آواز دے کے بولا کہ تم اکیلے یہاں سے کیوں جا رہے ہو اس وقت؟ تو میں نے اس سے یہ بولا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور میں روز اسی راستے سے جاتا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی ہیلپ وغیرہ چاہیے، مطلب روشنی ہے میرے پاس، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ چل کر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں تمہارے گھر تک۔ تو میں نے اس شخص سے یہ بولا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا وہ میرے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کب سے تم رہ رہے ہو، میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اور میں تمہیں مطلب روز دیکھتا ہوں یہاں سے گزرتے ہوئے۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے کب دیکھتے ہو یہاں سے گزرتے ہوئے؟ میں نے تو آپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا بس میں بھی یہاں سے جب گزر رہا ہوتا ہوں تو میں تمہیں دیکھتا ہوں گزرتے ہوئے یہاں سے، لیکن تمہارا دھیان جو ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے شاید تم نے کبھی مجھے نہیں دیکھا ہو پہلے، لیکن میں یہیں پہ ہوتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک، تو میں نے تھوڑی بات چیت کی اس شخص سے، اور جتنی میں اس سے بات کر رہا تھا وہ بڑا عجیب سا بات کا جواب وہ ٹھیک دے رہا تھا، لیکن اس کا جو بولنے کا سٹائل تھا وہ عام انسانوں سے کچھ الگ لگ رہا تھا، کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تو جیسے ہم لوگوں کو کوئی کہانیاں سناتا ہے، کوئی ڈراؤنی کہانیاں، اور جیسے جس وے میں وہ سناتے ہیں کہ لوگوں کو ڈر لگے، اس طریقے سے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم یہاں سے کیسے گزرتے ہو اتنی رات کو اور بالکل اکیلے، تمہیں ڈر نہیں لگتا یہاں سے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب، میں یہاں سے روز گزرتا ہوں اور آپ کی بات کا کیا مطلب ہے بھائی ڈر نہیں لگتا یا تمہیں نہیں پتہ؟ تو وہ جو شخص تھا وہ مجھے کسی کا واقعہ بتانے لگ گیا کہ ایک لڑکا تھا، وہ یہاں سے گزرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اچانک سے ایک دفعہ کیا ہوا، اس کے دوستوں نے اس سے یہ شرط لگائی کہ اگر تم اس راستے سے بالکل اکیلے گزرو گے، وہ بھی لیٹ نائٹ کو، تو ہم لوگ تمہیں مطلب پیسے دیں گے، ایسے ویسے کر کے انہوں نے شرط لگائی۔ اور وہ جو لڑکا تھا وہ یہاں پر آ گیا اکیلے، اور جیسے ہی وہ اکیلے یہاں سے گزرنے لگا تو اسے ایسے لگا کہ جھاڑیوں کے اندر سے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اسے کافی عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں، کافی اسے حد تک ڈر لگا، بہت خوف زدہ ہو گیا وہ لڑکا۔ اور اچانک سے جو درخت ہیں اسے ایسے لگا کہ جیسے ان درختوں میں کچھ موومنٹ ہو رہی ہے، جیسے کوئی چیز ہے، کوئی جانور ہے جو ان درختوں کے اوپر سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر ٹریول کر رہا ہے، اس طرح سے۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ ان درختوں کی طرف دیکھنے لگ گیا، اس کے پاس موبائل تھا، جیسے اس نے موبائل کی ٹارچ جو تھی وہ آن کی، تو اس نے درختوں کی طرف جیسے ہی دیکھا تو اچانک سے وہ چلانے لگ گیا، کیونکہ اس لڑکے نے ایک درخت کے اوپر بہت ہی خوفناک مخلوق کو دیکھا جو نہ جانور لگ رہی تھی نہ وہ انسان لگ رہی تھی۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا اس کا سر تھا، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور جیسے ہی اس نے اپنا منہ کھولا اس مخلوق نے ایک زوردار چیخ ماری، وہ مخلوق چلائی، اور اس کے چلاتے ہی وہاں پہ ایسے لگا کہ اس کے جیسی بہت ساری مخلوقات ادھر آ کر جمع ہو گئی ہیں، اور بہت عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئیں وہ ساری مخلوقات، اور وہ بہت خوفناک تھیں، اور وہ ساری مخلوقات جو تھیں وہ ان درختوں کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھیں چڑھ کر، اور وہ اس لڑکے کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ اب جیسے ہی اس لڑکے نے یہ دیکھا کہ وہ کوئی مخلوق ہے، اس لڑکے کو ایسے لگا جیسے وہ کوئی ایلین ٹائپ کوئی چیز ہے، اور یا کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ وہ نہ جانور لگ رہے تھے نہ وہ انسان لگ رہے تھے۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ ڈر کر بھاگا، اس کا موبائل بھی اسی راستے پہ گر گیا، اور اس نے کوئی ہوش نہیں تھی اس نے بالکل فکر نہیں کی اپنے موبائل کی، اور وہ بھاگتا گیا، اور بھاگ کے جب وہ واپس گیا اپنے دوستوں کے پاس، اس کے دوستوں نے جب اس سے پوچھا تو ان کی لڑائی ہو گئی، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، اس نے ان سے غصہ کیا کہ تم نے ایسی شرط کیوں لگائی اور مجھے وہاں کیوں بھیجا ایسے کر کے۔ اس کے بعد سے اس لڑکے نے یہ بات اس علاقے کے سب لوگوں کو بتائی، ہر کسی کو بتائی یہ بات، تو وہ جو سارے لوگ تھے ان میں یہ خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، یہاں پر جنات ہیں۔ کافی لوگوں کے ساتھ اور بھی یہاں واقعات ہوئے ہیں، کوئی ایک لڑکا یہاں سے ایک اور گزر رہا تھا، مطلب وہ لڑکا نہیں تھا، وہ کوئی شخص تھا، کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، وہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور اس کے اوپر پتھراؤ شروع ہو گیا اچانک سے، کوئی نہ دکھنے والی مخلوق تھی جس نے اس کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا، اور اسے بالکل اس کے خون بھی نکلنے لگ گیا ٹانگ سے، اس کی بازو سے بہت پتھراؤ کیا۔ وہ جو شخص تھا وہ بھی وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا، اور اس کے بعد کافی لوگ جو ہیں ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ ہے،
اور اس کے بعد سے لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دیا، بے شک جتنی بھی ان کو لیٹ ہوتی ہو، جتنی بھی مشکل ہو، انہوں نے یہاں سے گزرنا چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ سنا بھی اس طرح رہا تھا واقعہ کہ اگلے بندے کو ڈر لگ جائے۔ میں بہت خوفزدہ ہوا، تو میں نے اس سے یہ بات پوچھی کہ اچھا مجھے یہ بات نہیں پتہ تھا، لیکن آپ تو بالکل یہاں سے آرام سے گزر رہے ہیں میرے ساتھ، مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا یہاں سے گزرتے ہوئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو رہتا ہی یہیں پہ ہوں، مجھے کیا ڈر لگنا ان مخلوقات سے، میرا تو گھر ہی یہ ہے، میں ایسے یہاں پر رہتا ہوں اور کافی سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے۔ تو میں اس کی بات سے بڑا سرپرائز ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی گھر ہی نہیں تھا، وہ ایسی جگہ ہی نہیں تھی کہ کوئی گھر وہاں پہ بنا ہوا ہو، کیونکہ وہ راستہ ہی کچا تھا اور بس درخت اور جھاڑیاں وغیرہ ہی تھیں وہاں پہ۔ جیسے ہی راستہ ختم ہوا تو میں نے جو اس سے پوچھا، آخری سوال میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کتنے سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں بس کیا بتاؤں تمہیں کتنے سال سے میں رہ رہا ہوں۔ اس کا چہرہ جو تھا شخص کا، وہ میں نے صحیح طرح نہیں دیکھا کیونکہ اندھیرا تھا وہاں پہ، اور جو موبائل کی ٹارچ تھی وہ بھی اس نے آگے کی طرف کی ہوئی تھی لائٹ، تو اس کا چہرہ تو میں نہیں دیکھ پایا صحیح طرح۔ تو جیسے ہی میں نے اسے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہاں کتنے سال سے رہ رہے ہیں، تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں یہاں 100 سال سے رہ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی کہ میں 100 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، میں اچانک سے اس شخص کی طرف پلٹا، اور وہ جو شخص تھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گیا، ہنسنے لگ گیا، اور کافی زور زور سے اس نے کہکے لگانے شروع کر دیے، اور اچانک سے وہ میری نظروں کے سامنے کھڑا ہوا غائب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ میری نظروں کے سامنے کھڑا کھڑا وہ شخص غائب ہو گیا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس کے ساتھ میں اتنی دیر سے باتیں کر رہا تھا، جو مجھے سارے واقعات بتا رہا تھا، سب کچھ بتا رہا تھا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ وہیں کی ایک مخلوق تھی، اسی علاقے کی، اسی ایریا کی، جس جگہ سے میں ابھی گزر کے آیا، اس کچے راستے کی وہ مخلوق تھی۔ وہ کوئی جن تھا جس نے مجھے اس طرح اپنا آپ ظاہر کیا اور ہمیں یہ بتایا، مطلب مجھے یہ بتایا کہ اس راستے سے مجھے دوبارہ اتنی لیٹ نائٹ کو نہیں گزرنا چاہیے۔ تو میں گھر واپس آیا بھاگتے بھاگتے، کیونکہ وہ راستہ تو ختم ہو چکا تھا، آگے ساری لائٹس اور ہوٹلز وغیرہ تھوڑے بہت بنے ہوئے تھے چھوٹے موٹے چائے کے۔ تو وہاں جا کر میں نے پانی پیا، اس ایک ہوٹل پہ پانی پیا، اور پھر گھر جا کے میں نے یہ واقعہ سب کو بتایا۔ اس کے بعد میرے جو دوسرے بھائی تھے، میرے ابو تھے، وہ بھی اسی راستے سے گزرا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے جب میری بات سنی وہ بھی ڈر گئے۔ پھر انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آئندہ سے لیٹ نائٹ کو یا دن میں بھی ہم نے ادھر سے نہیں آنا، مین روڈ سے آ جایا کریں گے۔ لیکن ہم نے اس کے بعد اس راستے کو استعمال کرنا چھوڑ دیا بالکل۔ اس کے بعد ہمارے جو حالات تھے، ہمارے فائنینشیل حالات جو تھے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اسٹیبل ہو گئے، تو ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں تو تب سے یہی چاہتا تھا، جب سے میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، کہ اس گھر کو، اس علاقے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میں جب بھی گزرتا تھا، مجھے وہ راستہ نظر آتا تھا، تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ شخص وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اور ویسے ہی موبائل کی ٹارچ لے کے دن میں بھی، اور وہ میری طرف دیکھ کے اور وہ زور زور سے کہکے لگا رہا ہے، تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس راستے کو جب سے چھوڑا یوز کرنا، اس کے بعد ہم نے گھر شفٹ کیا، ہم نے کہیں اور گھر لے لیا، بہت اچھی لوکیشن پہ لے لیا، بالکل مین روڈ کے اوپر ہمارا گھر ہے اب، اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی مجھ سے اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی، وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور میرے دوسرے چینل کو بھی جا کے ضرور وزٹ کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک کریں، انجوائے کریں، اور سبسکرائب بھی کریں، اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔